پر بات کریں، افغان رجیم کی درخواست پر سیز فائر کا آغاز ہو گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق افغان طالبان رجیم کی درخواست پر سیز فائر کا فیصلہ کیا گیا۔ شام 6 بجے سے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے عارضی طور پر سیز فائر برقرار رہے گا۔ دونوں اطراف تعمیری بات چیت کے ذریعے مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر ہے، افغان طالبان کی درخواست پر پاکستان نے سیز فائر کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق افغان طالبان رجیم کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کی گئی تھی۔ وزارت خارجہ کے مطابق افغان طالبان کی درخواست پر آج شام 6 بجے سے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے عارضی سیز فائر کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سیز فائر کا آغاز ہو گیا ہے۔ شام 6 بجے سے آج شام 6 بجے سے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے یہ عارضی سیز فائر ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دو طرفہ تعمیری بات چیت سے مسئلے کا مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان کی جانب سے نمائندے خصوصی برائے افغانستان محمد صادق اور افغانستان کی جانب سے ممکنہ طور پر افغان وزیر خارجہ مذاکرات کریں گے۔ جبکہ اس سے پہلے پاکستان کی کابل اور قندھار میں افغان طالبان اور خارج کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قندھار میں بٹالین ہیڈ کوارٹرز نمبر 4، 8 اور بارڈر بریگیڈ نمبر 5 کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ تمام اہداف باریک بینی سے منتخب کیے گئے۔ اہداف شہری آبادی سے الگ تھلگ تھے اور کامیابی سے تباہ کیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ کابل میں فتنہ خارج کے مرکز اور لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک فوج کا سپن بولدک میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملوں کا منہ توڑ جواب۔ ISPR کے مطابق 4 مقامات پر بھرپور جوابی کارروائی میں 15 سے 20 افغان طالبان ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان طالبان نے سرحد پر فرینڈشپ گیٹ کو اپنی جانب سے تباہ کر ڈالا۔ کرم سیکٹر میں بھی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے حملے کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے 8 افغان چوکیاں اور 6 ٹینک تباہ کر دیے۔ 25 سے 30 دہشت گرد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بلوچستان کے علاقے سپن بولدک میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے 4 بزدلانہ حملے پسپا۔ سیکیورٹی فورسز نے 15 سے 20 حملہ آوروں کو انجام تک پہنچا دیا۔ ISPR کے مطابق بدھ کو صبح سویرے سپن بولدک میں 4 مقامات پر حملہ کیا گیا۔ افغان طالبان اور خوارج دہشت گردوں نے سرحدی بستیوں کو بطور ڈھال استعمال کیا۔ افغان سرزمین پر واقع پاک افغان دوستی گیٹ کو بھی تباہ کر دیا۔ یہ طرز عمل انسانی جانوں، دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت کے بارے میں مخالفانہ رویے کا عکاس ہے۔ PR نے مزید بتایا کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب افغان طالبان اور خوارج نے خیبر پختونخوا کے کرم سیکٹر میں پاکستانی چوکیوں پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی۔ پاک فوج کے جوانوں نے مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کی 8 سرحدی چوکیاں اور 6 ٹینک تباہ کر دیے۔ اطلاعات کے مطابق طالبان اور فتنہ الخوارج کے 25 سے 30 جنگجو لڑائی میں مارے گئے۔ عسکری ترجمان نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ حملہ پاکستان کی طرف سے شروع کیا گیا۔ ان دعووں کو بیہودہ اور صریح جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ طالبان حکومت کی پروپیگنڈا مہم حقائق کی معمولی جانچ سے بھی بے بنیاد ثابت کی جا سکتی ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ مسلح افواج ملکی خود مختاری اور سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ پاکستان کے خلاف ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ فوج کا نوشکی سیکٹر میں افغانستان کو بھرپور جواب۔ غزنالی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی رات سے اب تک 200 سے زائد طالبان اور ان کے معاون دہشت گرد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ پاک فوج نے افغان طالبان فورسز کی جارحیت کے جواب میں بھرپور کارروائی کی۔ افغانستان کی حدود میں 3 کلومیٹر اندر غزنالی پوسٹ تباہ کر دی گئی۔ افغان طالبان فوجی جوابی حملے میں غزنالی پوسٹ اور اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ 11 اور 12 اکتوبر سے اب تک سرحد پار طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ ہو چکے ہیں۔ پاک فوج نے 21 افغان طالبان پوسٹیں عارضی طور پر قبضے میں لے لی ہیں۔ دہشت گردوں کے کئی تربیتی کیمپ بھی ناکارہ بنا دیے گئے ہیں۔ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد طالبان اور ان کے معاون دہشت گرد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ پاک فوج کسی بھی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اس کے علاوہ افغان طالبان کی فتنہ الخوارج کی مدد سے بڑی تشکیل محمد بھیجنے کی کوشش ناکام۔ پاک فوج کی بروقت کارروائی، تشکیل میں آنے والے 30 خوارج جہنم واصل کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی سخت جوابی کارروائی نے افغان طالبان کو فتنہ الخوارج پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا۔ تشکیل بھیجنے کا مقصد محمد کے سرحدی علاقے ترکمان زئی سے در اندازی کے ذریعے دہشت گردی پھیلانا تھا۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی کامیاب کارروائیاں، 7 خوارج ہلاک۔ پاک فوج نے 14 اکتوبر کو اباخیل میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوارج کا ہدف علاقے میں دہشت گردی کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
ہم ملاقات کا ذکر کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ سپاہی سالار نے افغان طالبان رجیم کے جارحانہ اقدامات سے پیدا ہونے والی سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ملکی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے سرحد پار حملے فوری پسپا کرنے پر افواج کی مستعدی کی تعریف کی۔ مسلح افواج کی طاقت، بہادری، صلاحیت اور تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی افغان سرزمین سے حملوں کی شدید مذمت، سرحدوں کے شاندار دفاع پر مسلح افواج کی جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کا افغان طالبان، فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے اشتعال انگیزی پر اظہار تشویش، کہا کہ افغانستان سے بلا اشتعال جارحیت کا پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔ ملک کی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ افغان سرزمین کا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال انتہائی قابل مذمت ہے۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض کا کہنا ہے کہ افغانستان سے پاکستان پر حملوں میں بھارت کا کردار نظر آ رہا ہے۔ ان حملوں سے طالبان رجیم کو اندرونی مسائل کا بھی سامنا ہے۔ خفت مٹانے کے لیے دوبارہ حملے کیے گئے۔ امریکہ، چین سمیت کسی ملک کو بھی یہ حملے قابل قبول نہیں۔ سب خطے میں استحکام چاہتے ہیں۔ ان کو ابھی انٹرنلی پرابلمز آ رہے ہیں، تو یہ میرے خیال اس خفت کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اندر بھی ان کو اب اس چیز کا کافی سویر بیک لیش آ رہا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ایک تو یہ بالکل ناقابل برداشت تھا، اور یہ افغانستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، افغانستان کے لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ پاکستان وڈ ناٹ لائک ٹو ڈو اٹ۔ اس کا سارا جو پرابلم ہے یا اس کا جو ملبہ ہے وہ افغان طالبان رجیم کے اوپر جا رہا ہے، اینڈ دے آر فیلنگ دا پریشر۔ ابھی تو یہ بڑی کلیئرٹی سے یہ بات سامنے آ گئی، جو ان کے فارن منسٹر ہیں طالبان رجیم کے دلی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی وہیں پہ تھے انڈیا میں جب انہوں نے 12-13 کو یہ کیا، تو آپ کو کلیئر نظر آتا ہے کہ یہ انڈیا کی یا انڈیا کو خوش کرنے کے لیے یا انڈیا سے کوئی فیور لینے کے لیے آن بہیسٹ آف انڈیا، تو انڈیا کا ایک اس کے اندر کردار نظر آ رہا ہے، اور جو کہ دنیا کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دیکھیں، نہ یہ چائنا کو ایکسیپٹیبل ہے، نہ یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو ایکسیپٹیبل ہے، نہ یہ ایران کو، نہ ہی عرب ممالک کو، اور نہ ہی یونائٹڈ اسٹیٹس کو، کیونکہ یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں اسٹیبلٹی ہو۔ یمن میں پاک افغان دوستی گیٹ پر افغان طالبان کا ایک اور پروپیگنڈا بے نقاب، اپنی طرف کا گیٹ تباہ کر کے اسے پاکستان کی جانب موجودہ حصہ ظاہر کرنے کی کوشش۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی جانب موجود گیٹ مکمل طور پر ٹھیک حالت میں ہے۔ افغان طالبان جھوٹے سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے شکست چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان پروپیگنڈے کی اسی روش پر چل رہے ہیں جس پر بھارتی میڈیا چل رہا ہے۔ بھارت جان لے، عوام اور مسلح افواج پاکستان کے چپے چپے کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ ہر جارحیت کا جواب فوری، شدید اور فیصلہ کن ہوگا، جو بھارت کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ پاک فوج کا بھارتی فوجی قیادت کے پروپیگنڈے پر سخت رد عمل۔ ISPR کے مطابق بھارتی افواج اور اس کے سیاسی آغاؤں کو پاکستان کی صلاحیت اور عزم کو سمجھنا چاہیے۔ بھارت کو مارکا حق میں شکست ہضم نہیں ہو رہی۔ ترجمان پاک فوج نے بھارتی عسکری قیادت کے بیانات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ جوہری ملک کی عسکری قیادت کے سیاسی دباؤ میں غیر ذمہ دارانہ بیانات پر افسوس کا اظہار۔ واضح کیا کہ مسلسل جھوٹ نے بھارتی فوجی قیادت کو اندرون اور بیرون ملک رسوائی کا سامان بنا دیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے یہ بیانات مارکہ حق کے 5 ماہ بعد مغربی بنگال اور بہار کے انتخابات کے موقع پر دیے جا رہے ہیں، جو من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں۔ بھارت میں ہر ریاستی انتخابات سے پہلے ایسا پروپیگنڈا معمول بن چکا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ہر پیشہ ور سپاہی جانتا ہے کہ غیر ضروری بڑکے اور بیانات جنگی جنون کا باعث بنتے ہیں، جو جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرات ہیں۔ بھارتی فوج کے بیانات میں اتنے تضادات ہیں کہ یہ جواب دینے کے بھی قابل نہیں۔ بھارتی قیادت فلمی کہانیوں سے حقیقت کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دراصل بھارتی سیاسی اور عسکری قیادت مارکہ حق میں فیصلہ کن شکست کو قبول نہیں کر پا رہی۔ بھارت کی جھوٹ پر مبنی کہانیاں بے نقاب ہو چکی ہیں۔ ISPR کے مطابق دنیا بھارت کو سرحد پار دہشت گردی اور علاقائی عدم استحکام کا ذمہ دار مان چکی۔ انتہا پسند بھارتی حکومت اپنے عوام اور ہمسایوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مہم جوئی پر تلی ہوئی ہے۔ بھارت جان لے، پاکستانی عوام اور مسلح افواج ملک کے چپے چپے کے دفاع کے لیے تیار اور پرعزم ہیں۔ کسی بھی جارحیت کا جواب فوری، شدید اور فیصلہ کن ہوگا، جو بھارت کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ خبر شامل کریں، انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی ڈیڈ لائن میں مزید توسیع۔ FBI نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ
31 अक्टूबर तक मजीद बढ़ा दी है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में मजीद तौसी कर दी गई है। FBI ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इस्लामाबाद से खबर सामने आ रही है जहां पर इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में मजीद तौसी। FBI ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इस हवाले से क्या तफसीलात शकील अहमद से जानेंगे। शकील, आगाह कीजिएगा। देखिए, FBI हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में मजीद तोसी की गई है और इसके बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। पहले ये 15 दिन का इजाफा किया गया था 15 अक्टूबर तक का। ओरिजिनल जो डेट थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की साल 2025 के, वो 30 सितंबर थी और 30 सितंबर तक 40 लाख से ज़्यादा अफराद ने रिटर्न फाइल किए थे। अभी भी बहुत सारे जो टैक्स दहिंदगान हैं और कारोबारी तंजीमें हैं, उनकी तरफ से मुतालबा आ रहा था कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में तोसी की जाए। तो हुकाम का ये कहना है कि इसमें मजीद मुद्दत दे दी गई है 15 दिन की। जी ठीक है शकील, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के 30वें वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठा लिया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वज़ीर आला से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब बदनज़मी का शिकार भी रही। PTI कारकुनान मुसलसल नारेबाजी करते रहे। दिल से हक उठाता हूं कि मैं खलूस-ए-नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मैं बहसीयत वज़ीर आला हुकूमत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अपने फराइज़ और कानाए मनसबी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर इंजाम दूंगा। मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। JUI फे ने सुहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज किया था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने समाअत के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। अब तक काबीना भी डी नोटिफाई नहीं की गई। ऐसे में नए कायदे-ए-वान का इंतखाब गैर आइनी और गैर कानूनी है। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने इंतजामी फैसला करते हुए करार दिया कि वज़ीर आला का ओहदा खाली है। आपने वो ऑर्डर चैलेंज नहीं किया हुआ, हम इसको देख नहीं सकते। मुल्क हम सब का है, इदारे तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ जाएं। PTI रहनुमा जुनैद अकबर की गुफ्तगू। कहा, इदारों का जो भी फैसला होगा तहरीक इंसाफ साथ होगी। हमारे गिले शिकवे होंगे लेकिन हमें मुआफ करके आगे बढ़ना है। सब सियासी जमातों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हाई कोर्ट ने एक दफ़ा फिर अपनी रिवायत बरकरार रखी और इंसाफ का साथ दिया। पॉलिटिकल पार्टियों को और इस मुल्क के जितने भी स्टेक होल्डर है, हमारी ख्वाहिश है कि हम उसको साथ लेके आगे बढ़े। हम न किसी से जंग चाहते हैं, न किसी की खिलाफ है। इस इदारों को हम ओन करते हैं। ये इदारे हमारे हैं। इदारों में किसी से हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हम इदारों के साथ खड़े हैं, हम इस मुल्क के साथ खड़े हैं। हमें आगे बढ़ना है, एक दूसरे को माफ़ करना है। पाकिस्तान खातिर, इस मुल्क की खातिर हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ ज़्यादती हुई। आप एक कदम हमारी तरफ आए, हम वादा करते हैं कि हम 2 कदम आपके पास आएंगे। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने हेली रेस्क्यू सर्विसेज के लिए काविशें तेज़ करने की हिदायत कर दी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 2 हेलीकॉप्टर से एयर एम्बुलेंस शुरू करने का हुक्म। खिताब में कहा कि एयर एम्बुलेंस वक्त की ज़रूरत। अस्पतालों के अंदर हेलीपैड बनेंगे। NHA को 1 साल में माली फ़ायदा हुआ। खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। फंड्स को ज़ाया नहीं, बामकसद मंसूबों पर खर्च करना होगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर सफर करने वालों को जदीद सहूलियात देने और तहफ़्फ़ुज़ फराहमी का मिशन। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वफाकी वज़ीर ने एयर एम्बुलेंस को वक्त की जरूरत करार दिया। NHA हुकाम को 2 हेलीकॉप्टर से एयर एम्बुलेंस शुरू करने की हिदायत। कहा, आम अस्पतालों के अंदर हेलीपैड्स भी बनेंगे। अब्दुल अलीम खान ने बताया, मोटरवेज पर हादसात से निपटने के लिए मौसर इक़दामात बरूए कार ला रहे हैं। जख्मियों को कम अज कम वक्त में बेहतरीन तिबी इमदाद फराहमी जरूरी है। NHA को 1 साल में माली फायदा हुआ। इदारे को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। फंड ज़ाया नहीं बल्कि बामकसद मंसूबों पर खर्च करेंगे। अफसरान को कौमी जज्बे के साथ काम करने की हिदायत भी कर दी। वफाकी वज़ीर मवासलात ने कहा कि शाहराहों को महफूज, खूबसूरत और आरामदेह बनाना तरजीह है। NHA को मयारी और शानदार इदारा देखना चाहते हैं। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी मवासलात और चेयरमैन NHA ने मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी।